بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سارے بیلی تگڑے نے، سارے میرے بڑا بڑا سلام اور بڑی بڑی مبارکباد۔ تسی تشریف لے آئے ہو حضرت صاحب پاک دے آستانے تے، اور آپ سارے پیر بھائی، میں اور تسی آپ دے آستانے تے اپنے روحانی باپ انہوں دے آستانے تے اسی حاضر ہاں اس شریف دے حوالے نال۔ اور خاص کر کے میں معذرت چاہواں گا اپنے خاص بیلیاں نوں جڑے دھوپ وچ بیٹھے نے، اور مینوں بڑا احساس ہے کہ تعمیرات جڑی ہے وہ اجے جاری ہے مسجد دی اور دربار شریف دی، تے اللہ تبارک و تعالی اے جلد از جلد ہوئے تے پھر اتنے کسی بھی بیلی نو دھوپ نہ لگے نہ ٹھنڈ لگے۔ حضرت صاحب دے بیلیاں نال میں گل کیتی سی کہ ایک میں واقعہ آپ دا بیان کراں گا، تے او جدوں آپ دے سلسلے داخل کرن لگا ساں تے میں انہاں نوں آکھیا سی کہ آپ دا معمول سی کہ اپنے مریداں نوں اپنے بیلیاں نوں اے آپ فرماندے سن، باقی جڑا درود شریف نوافل تو لگ کے کہ چٹ دی چٹ مغرب تو بعد مراقبہ کیتا کرو۔ تے آپ فرماندے سن وہ چٹ دی چٹ جڑا تصور کرنا ہے نا تسی اپنے پیر و مرشد دا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا، وہ کئی سالاں دی عبادت تو بہتر ہے۔ اور پھر آپ ایک واقعہ سناندے سن۔ ہوں وہ پرسوں میں آخیا بھی واقعہ تو ہوں سناواں گا، پر جمعہ دے آ کے میرے نال پڑھیا تو پھر تو ماشاء اللہ میں ویکھ رہا کچھ بیلی جڑے پہلے دوسرے اضلاع تو آئے سن اور پھر چلے گئے، وہ پھر دوبارہ میں دیکھ رہا کہ آئے ہیں۔ آپ گل یہ فرمان لگے کہ ایک بزرگ سن اسی طرح تو وہ کتے جاندے پے سن، تے راہ دے وچ زیادہ راہ ختم ہو گیا، تے ایک مائی جیڑی سی وہ پٹھی لا کے نا اے جڑے چھولے پھندے نے تو چھولے پھندی پئی سی، تے آپ اگے گئے تے انہوں آکھیا مائی میرے جڑے نے وہ چھولے پھندے، کچھ آپ کو کچا راشن سی، تے وہ آکھن لگی بابا جی قطار چلا کے لین چلا کے آؤ، ایویں طریقہ نہیں۔ آپ پیچھے چلے گئے اور اتھے جا کے تے آپ مراقب ہو گئے۔ ہن مراقب ہو گئے کہ بھی تھوڑا وقت سی تے حضرت صاحب پاک فرماندے نے کہ وہ سارے سب دے چھولے پھنے، اس تو بعد وہ عورت نے دیکھا بھی بزرگ تا مراقبے چ نہیں تے کیوں انہاں دی بے ادبی کرنی، وہ گھر چلی گئی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حتیٰ کہ مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، کئی سال گزر گئے۔ لوگوں نے عقیدتاً آپ دے ارد گرد حجرا تعمیر کر دیتا، اور او دے اتے نوشتہ بھی ایک تحریر بھی لکھ دیتی کہ اتھے بزرگ جڑے نے مراقب نے، اور فلاں تاریخ نوں اے مراقبے دے وچ آپ گئے نے۔ وقت گزرتا گیا، طوفان آئے، بارشاں ہوئیاں، لوکی جڑے نے وہ اجڑ گئے، وہ پنڈ جڑا سی جنگل بن گیا، لوگ چلے گئے، لیکن وہ حجرہ شریف بھی سلامت رہا اور وہ بزرگ بھی سلامت رہے، حتیٰ کہ 300 سال گزر گئے۔ اور اس تو بعد ایک بادشاہ جڑا سی وہ گزر ہویا اتوں، تو انہیں اتوں لنگدیاں ویکھیا بھئی یہ حجرہ کی ہے، تو اس حجرے نو جدوں انہیں جا کے کھٹکھٹایا تو اتوں مٹی گری۔ اس زمانے کچے کمرے ہوندے سن، کچے کوٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے کچا کمرہ پسند فرمایا، کچا مکان پسند فرمایا۔ وہ مٹی جدوں گری وہ بزرگاں دے اتے، تو آپ نے فرمایا کہ مائی وہ جڑے چھولے سن بھج گئے نے، اے واقعہ صاحب نے فرمایا،
اور پھر بعد میں تمہیں حضرت صاحب جڑے بیلی نے انہوں واسطے خصوصاً میں گل دسنا چاہنا کہ حضرت صاحب پاک فرمان لگے بھئی کئی یہ جے بھی بزرگ ہوئے نے جڑی چٹ دے چٹ مراقبہ کرتے ہیں اور اس چٹ دے چٹ وچ اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ کئی ہزار واری حضرت آدم علیہ نبی نہ پیدا ہون اور قیامت آ جائے، کیونکہ وقت جڑا ہے یہ جڑے ہے نا یہ چند تارے انہاں دی حرکت دا نہ ہے، انہاں دی حرکت دا نہ ہے، اور یہ نال ماضی اور مستقبل اور حال دا تعین کیتا جاتا ہے، پر اہل اللہ نہ محتاج ہوندے نے ماضی دے اور نہ ہوندے نے مستقبل دے، وہ ہر وقت زمانہ حال چ رہندے نے۔ اور سارے بیلیاں نو پتہ ہے، پرانے بیلی جڑے انہوں نے سب زیارت کی تھی کہ آپ چٹ دی چاٹی مراقبہ فرماندے ہوئے سن، اے شان ہے میرے پیر دی۔ ایک اور واقعہ سنا دینا، تسی بڑا سنے ہیں، پر حضرت صاحب جی ہر سو کے می بینم رخ دلدار می بینم، اس طرح جدھر ویکھنا ہے نا سانو اپنا پیر ہی نظر آنا ہے۔ حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ شرک پوش جی بیٹھے سن، اور حضور اعلی حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ ساڈے آقا مولا آپ دا وصال سی، اور پہلے چند عرصاں دی گل ہے، یا پہلے چند عرص نہیں ہون گے کیونکہ یہ کوئی گل ہے سن 52-53 دے قریب یا 55 ہوئے گا، تے اتھے ایک نعت خان آ گیا جیڑی داڑھی منی سی، تے آ کے تے حضور ثانی صاحب میاں غلام اللہ صاحب ثانی لاسانی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے انہیں عرض کی تھی کہ سرکار مینوں مہربانی فرماؤ تو میں نعت پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا بھئی تیری تو داڑھی نہیں، تے شرف و شیف دا طریقہ ہے جدی داڑھی نہ ہوئے وہ نعت نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا وہ اس سوچ دے نال کہ میری داڑھی نہیں اور میں نعت نہیں پڑھ سکتا، تے ندامت دے وچ بہت زیادہ گریا شروع کر دیتا انہیں، بہت ہی رونا شروع کر دیتا۔ تے حضرت صاحب پاک نے انہوں بلا لیا، آپ پیچھے بیٹھے سن، آپ نے آخیا ادھر آ، وہ آ گیا کول، آپ فرمان لگے بیلیا بڑا دل کردا ہی کہ میں نعت پڑھا، خجی حضور بڑا دل کرتا ہے۔ آپ فرمان لگے پھر ایک وعدہ میرے نہ کر کہ آج تو بعد تو داڑھی نہیں مناویں گا۔ انہیں کہا حضور مینوں ایتھے حضور میاں صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ دی دربار تے نعت پڑھن دی اجازت رہ دیو، میں کدی بھی داڑھی نو نہیں مناواں گا۔ اس تو بعد آپ نے حضور ثانی لاسانی رحمۃ اللہ علیہ نو آکھیا، جس طرح میں لفظ سنے نے، ظاہر ہے میں دیکھیا تو نہیں ہو وقت، فرمایا کہ حضرت صاحب جی اینو نعت پڑھ لین دے۔ حضور ثانی لاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوم کے آکھیا، چہرہ انور پھیریا اور آکھیا شاہ جی تمہیں پتہ ہے اتھوں دا طریقہ نہیں، شاہ جی اتھوں دا طریقہ اس طرح ہی بلاندے سن، اتھوں دا طریقہ نہیں کہ داڑھی موننا اتھے نعت پڑھے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت صاحب جی انہوں پڑھ لین دیو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت لے لئیے، ٹھیک ہے؟ اے شان ہے تواڈے پیر دی۔ حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن بھئی کسے بندے نو زندگی چ ایک واری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوندی، اور سرکار دی جدوں زیارت ہوئی انہوں سرکار دی ہوئی، کیونکہ سرکار دی شکل تے کوئی اور چیز بن کے نہیں آ سکتی، اور کسے نو کتے سال چھمائی سرکار دی زیارت ہوندی ہے، تے کسے نو کوئی یہ جے بھی خوش قسمت ہوندے نے کہ ہر روز ہی سرکار دی کچہری جاندے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے میرا ہاتھ جڑا ہے نا بلند کر کے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ چ رہندا ہے، تے جنہ دا ایڈا تگڑا پیر ہوئے آپاں نوں کی مشکل ہے۔ اور آپ فرماندے ہو سن کہ حضور میاں صاحب دی ایک نظر میرے تے پئی، قیامت دی میں گل نہیں کردا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اکھاں تو کوئی شے اولے رکھی ہی نہیں، اور ہر بیلی دے واسطے کلے کلے بیلی واسطے پریشان رہندے سن، ہر بیلی واسطے آپ فرماندے سن جس کا میں بیٹھا اس کام تو تسی آندے ہی نہیں۔ حضرت صاحب دی شان ورال ورا ہے،
ورال ورا ہے. آپ مطمئن نہیں ہوں سن اپنے بیلیاں دی اللہ اللہ تو، بلکہ فرمانا بھی بیلی اللہ اللہ نہیں کر دے، حالانکہ تہجد گزار بیلی ہوں سن. پھر اے فرمانا منشی عطا صاحب جڑے نے وہ اللہ اللہ کرتے ہیں. پرانے بیلی منشی عطا صاحب نو جانتے ہیں، چیچا وطنی دے رہن والے سن، تو انہوں دا اتنے ہن مزار وصال ہو گیا انہوں دا. تے اصل گل یہ کہ اللہ اللہ کرنی یہی اتوں دا طریقہ اور اسلوب ہونے چاہیے. ہوں میں تمہیں دساں کہ میں کچھ عرصے تو ایک خاکہ بنایا کہ کامیاب درگاہ دے کی ناکام درگاہوں دے بارے تے بڑے بول چکے، اسی اعتراضات تو بڑے کیتے ہیں کہ جس طرح بعد معاملات خراب کیتے شہزادگان نے، اور جس طرح عقیدہ بدل گیا اپنے بزرگاں دا، یا جو کچھ بھی کیتا انہوں نے. میں وہ 5 نکات پیش کیتے سن اور میں آخیا سی کہ اس سے کچھ لکھو. پتہ نہیں کسی نے کچھ لکھیا بھی ہے یا نہیں لکھیا، کچھ چھپیا ہے میں نہیں علم، چھپیا کچھ آواز ہاں، لیکن مزید انہوں کرنے کی ضرورت سی. میں بڑی تفصیلاً پچھلے عرس شریف تے ہر روز تشریح کی تھی، جڑا کہ پہلا اصول ہونا چاہیے کامیاب خانقاہ دا وہ عمل و اپنا عقیدہ و نسبت ہے کہ عقیدہ دا صحیح ہوئے اور نسبت ضرور ہوئے. ہوں کی عقیدہ ہوئے اور کی نسبت لمبی، اس سے بہت وقت گزر جائے گا، اور تسی جمعہ دا وقت قریب ہے. وہ دا بھی کلیہ ہے، وہ میں بڑا تفصیل بیان کر چکا. دوسرا عمل اور کردار. عمل اور کردار اگر نہیں ہوئے گا تو کوئی ساری گل نہیں سنے گا. اہل سنت والجماعت صوفیاء نو منن والے، اہل بیت دے غلام، صحابہ اکرام دے غلام اور انہوں نے منن والے، یاد رکھو کلی کلی گل سنو میرے، اور اولیاء اللہ نو منن والے، یہ تمام جڑے نے انہاں دے عقائد بھی درست نے اور انہاں دی نسبت بھی اچھی ہے. لیکن عمل اور کردار تسی اور میں دونوں اسی انتہائی ماڑے، انتہائی کمزوری ہے. اس سے وجہ تو جڑے لوگ اغیار نے وہ پھیلتے ہی چلے جاتے، پھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور صورتحال انہیں ہو گئی ہے کہ اسی مٹھی پر ہو کے رہ گئے. اور صبح و شام سانو دھمکیاں لگاندے نے، اور وہ دین جیڑا صوفیاء اعظام نے اس بر صغیر پیدا کیتا، اس دین نو ختم کر کے اپنا پتہ نہیں کتھوں دا دین جیڑا ظلم دے اتے، بربریت دے اتے، گستاخی اور بے ادبی دے اتے ہوئے ایتھے رائج کرنا چاہتے ہیں. یہ دا علاج یہی ہے کہ عمل اور کردار بہترین کر لیا جائے. اور تیسرے نمبر تے تبلیغ دین کیتی جائے. ہر شخص تے، میں تے کہنا حضرت کرما والا شریف ہر شخص تے اے لازم ہوئے کہ او حضرت کرما والا شریف دے تبلیغی مشن دے وچ جاوے اور تبلیغ کرے اور لوگوں نو اپنا ہم خیال کرے، اور ایسا عمل و کردار محبت اخلاق دا نمونہ پیش کرے کہ لوگ تواڈے نال ٹر پین. ہن تبلیغ تو کئی لوگوں کے ذہن چ عجیب خیالات آ جاندے نے. ساڈی تبلیغ کوئی خشک تبلیغ نہیں ہے. ساڈی تبلیغ دا اصل جو ہے وہ ہے ہی محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اختتام ہی محفل میلاد تے ہوندا ہے، یہ آغاز ہی محفل میلاد تے ہوندا ہے، اور صلاۃ و سلام دیاں صداواں نال ہوندا ہے. دیکھو اس آستانے دے اوتے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھیا جاندا سی. ایک وقت سی کیونکہ اس وقت ضرورت نہیں سی. لوگ زیادہ تر جڑے سن اہل سنت والجماعت سن، اور اذانوں تو پہلے پرانے لوگ جانتے ہیں کہ درود شریف کچھ جگہ تے پڑھ لیا جاتا سی، کچھ جگہ تے نہیں پڑھیا جاتا سی، لیکن آج انتہائی ضروری ہے اس واسطے کہ اسی دسیے کہ اسی کیڑے سنی ہیں. مینو کسی بزرگ نے آخیا بھی 2 طرح دے سنی ہوندے نے. ایک سنی ہوندے نے حلالی جڑے سرکار دے غلام ہوندے نے، ایک سنی ہوندے نے حرامی جڑے کہندے اپنے آپ سنی نے پر سرکار دا ذکر کرو تاں انہاں نوں طبیعت خراب، سرکار دی حاضر و ناظر نہیں مننا، اہل بیت اطہار نوں نہیں مننا، اولیاء اعظام نوں نہیں مننا، صحیح صحابہ اکرام نوں نہیں مننا. کوئی امہات المومنین دے بے ادب نے جڑے رافضی نے، ایسے نال بھی ساڈا قطعاً کوئی تعلق نہیں. کوئی مغالطہ نہ ایتھے کوئی شکوک و شبہات لے کے نہ چلا جاوے. بحمدللہ تعالیٰ اس آستانے دیے خطے اس دا امتیاز ہے کہ
حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ دے عقائد بہترین سن، اور اج تک جو عقیدہ حق اہل سنت والجماعت صوفیادہ عقیدہ ہے وہ اتھے نہ اتھے کسی خوارج نال کسی دی کوئی تعلق ہے، نہ کسی رافضی نال کوئی تعلق ہے۔ ہاں اگر اسی ذکر اہل بیت کرنے ہیں، اسی اگر ذکر مولا علی کرنے ہیں، اگر اس دے اوتے سانو کوئی رافضی کہندا تے اپنی عقل دا اور اپنے ذہن دا حالات جڑا کرے، اس واسطے کہ آپ شہنشاہ ولایت نے، اور حضرت مجدد الفیضانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مکتوبات شریف کہ کوئی ولی نہیں بن سکتا جو تک او دی کمر دے اوتے مورے ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ ثبت نہ کریں۔ اور دوسری گل ہے کہ صحابہ اکرام دے بے ادب جڑے نے، صحابی یہ ہوئے جنہیں با ایمان اکھاں نال سرکار دی زیارت کیتی، با ایمان ہو کے، اور اس سے تی با ایمان ہو دا خاتمہ بالخیر ہویا۔ جڑا انہاں دی بے ادبی کرے، جڑا امہات المومنین دی بے ادبی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جسم انور دے ہوتے تھے کدی مکھی ایسی سی بیٹھی، تے امہات المومنین دی کیا شان ہے؟ وہ مومنہ دیاں ماواں نے، جنہاں انہاں دے بارے بے ادبی کرے او دا بھی دین نہ کوئی تعلق نہیں، اور ساڈا او نال قطعاً کسی قسم دا کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری گل میں عرض کراں گا کہ تبلیغ نو اپنا شعبہ بناؤ، اور چوتھی گل ہے کہ تدریس انتہائی ضروری ہے۔ میرے بھائی صاحبزادہ صاحب فضل الرحمان صاحب جڑے مولانا غلام علی صاحب اکاڑوی انہوں دے صاحبزادے بھی نے اور اتوں دے سجادہ نشین بھی نے، انہوں نے مینوں آکھیا کہ میرے تے کچھ سرپرستی فرمان گے کوئی، انشاءاللہ یہ ساری سعادت ہے، انشاءاللہ اسی مل کے چلیں گے انشاءاللہ بحمداللہ تدریس دے حوالے نال۔ اور پنجویں گل جے خدمت خلق، خدمت خلق اگر تسی نہ کیتی تے تہاڈی تبلیغ ہی ادھوری ہے، تہاڈی تدریس ہی ادھوری ہے، تہاڈی جڑی ہے او تہاڈا عمل و کردار ہی نہیں، اور تہاڈی عقیدے دا جز نہیں، اور تہاڈی نسبت تانوں اس طرح سکھاندی نہیں۔ یہ سب چیزاں کران گے تے گل بنے گی۔ تے میرے نال ایک باری پھر وعدہ کرو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فروغ عشق واسطے تبلیغ ہر مہینے بیلی کریا کرن گے؟ جے نہیں کرنی تے ہاتھ نہ چکیا جائے، جے انہیں بھی کرن لگ پین تو انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا، انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ بصورت دیگر یا غوث العظم پیرانہ پیر دستگیر۔ دوسری گل ہے اگر اس واسطے بھی تسی نہ اٹھے تو پھر تہاڈی مثال ہے کوفہ ورگی ہو جائے گی، اور پھر او وقت دور نہیں جدوں تسی تو دوڑ جاؤ گے اور تہاڈے اکابرین اپنے سراں دیاں دے نظرانے پیش کرن گے۔ انشاءاللہ اتنے لوگ دوڑن والے سارے نہیں بیٹھے ہوئے، اے میں تمہیں دسنا چاہنا۔ نبی سب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دا ذکر کرتے ہیں، حضرت امام حسین پاک دا ذکر کرتے ہیں۔ فلسفہ شہادت ہے وے کہ ظلم و جبر دے سامنے ڈٹ جانا، اگر قلیل بھی ہو تو ڈٹ جانا، اپنی جان دا نظرانہ دے دینا، اور اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان نو بچا لینا۔ اور آج دوبارہ میں کہنا، ہو سکتا ہے میری اولاد چوئی میرا کوئی جڑا نہ آکھا نہ لگتا ہوئے، پر تمام بیلی حضرت صاحب دی اولاد نے میں سب دعوت عام دینا کہ اپنے چہرے تے داڑیاں سجاؤ۔ داڑھی اسی اس واسطے نہیں رکھتے کہ کسی مولوی دی سنت ہے، یہ اسی رائے ونڈ تو نہیں لے، اگر یہ داڑھی رائے ونڈ تو آندی تو سانو بھی اس طرح لب دینے، اسی بھی داڑیاں مندے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی سنت ہے داڑھی پاک، سونی داڑھی پاک، اور تمام منبع حسینہ وچ سب تو حسین نے میرے آقا۔ اگر سونے بننے واسطے داڑھی مناندے ہو تے تہاڈا خیال غلط جے، حسن داڑھی دے نال ہے، داڑیاں رکھ لو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے غلام ہو جاؤ۔ اور جی میں آج انشاءاللہ تعالی با جماعت ہو کے اسی اتنے نماز جمعہ ادا کران گے، میں با جماعت رہو، سردی وچ بھی با جماعت رہو، گرمی وچ بھی با جماعت رہو، اور شکر دی نعمت وچ جڑا ہے اگے تو اگے ہو، صبر وچ اگے تو اگے ہو۔ اسی اتھوں پیچھے ہٹ نہیں سکتے، اگر اسی تو پیچھے ہٹنے ہاں تو ہن جڑا ہے نا ساڈا عقیدہ بالکل کنارے تے پہنچ چکا ہے۔ اور میں سب لوگوں کو آکھاں گا بس اپنے عقائد درست کر لو،
اور اسی طرح ہی نمازاں قائم کرو، اسی طرح ہی زکاتاں دیو، اسی طرح ہی اپنا چہرہ بناؤ جویں آقا نے آکھیا ہے۔ اگر اس طرح تسی اپنا چہرہ، شکل، عمل اور کردار نہ کیتا تے نہ سرکار راضی نے، نہ حضرت صاحب تواڈے تے راضی نے، کیونکہ حضرت صاحب پاک فرماندے سن کہ کمال ہے وے کہ لوگاں نوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے چلنا اور چلانا، اور اس کم واسطے آپ اتنے بیٹھے سن۔ آپ نے بہ کے اتنے تبلیغ دین کی تھی، اور ہر صوفی نے بہ کے تبلیغ دین کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی تانوں مینوں، تواڈیاں میریاں اولاداں نوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چ رکھے، غلامی چ مارے اور غلامی چ اٹھائے۔ کچھ بیلی اج کہنے سن پہ میں سنیاں گلاں کہ میں ملاقات نہیں کرتا، میں بیلیاں نوں بالمشافہ ملدا نہیں، اے میری نالائکی۔ میں یہ مننا گل میں کسے دی سنی اپنے کناں نال گل کہ اندے نے جی وہ وقت نہیں دیندا، بھئی میں دے تہاڈا مجرم ہاں، پر میں اس جگہ تے بیٹھے ہوئے، اس مزار تے بیٹھے ہوئے میں اللہ دی قسم چکنا کہ جنہ پیار مینوں اپنے بیلیاں نال انہاں مینوں کسے شے نال۔ میں اج تک کدی دوستی نہیں بنائی، کیونکہ میرے بیلی میرے دوست نے، جہاں عقیدہ میرے نال نہیں ملنا میں اس دوستی کیا بنانی۔ ہاں گل بات کرنی اور گل ہے، کاروبار کرنا ہے اور گل ہے۔ دوجی گل یہ کہ اس قسم دے پھر گلاں نہ کریا کرو، پھر تکلیف ہوندی بہت ساری۔ تے اس واسطے بھی نہیں ملتا کہ میں نہ بھی جے اج اجتماع ہے تے کل جے میں نہ رہا تو اجتماع پھر منتشر ہو جائے گا۔ میں تو نوکر ہاں حضرت صاحب دا اور غلام اور کتا آپ دا، اور اسی طرح حضور میاں صاحب سرکار دا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، آپ دی آل پاک دا، آپ دے صحابہ پاک دا۔ میں تے او پیغام دینا چاہنا جہدے واسطے میں یہ بھی عرض کرنا، ببانگ دوہل عرض کرنا کہ میری اہلیت بھی کمزوری ہے، میرے کردار بھی کمزوری ہے، لیکن اگر اس جگہ تے میں آ گیا تو میں شور تو پانا ہے نا کہ جتوں میں کھانا، جتوں میں پینا، جنہاں نے مینوں ساہ دیتے نے، جنہاں نے مینوں زندگی دیتی ہے، میں انہاں دا ذکر کیوں نہ کرا، میں اپنے پیر دا ذکر کیوں نہ کرا۔ میں تو یہی چاہنا نا کہ حضرت کرما والا شریف فروغ پائے، ٹھیک ہے نا۔ چاچیاں تایاں دی بھی بڑی شان ہوندی، یاد رکھو، پر وراثت تانوں تہاڈے پیو دی لبدی۔ سب اللہ والے دا اسی احترام کرنے ہیں، اور اسی اتنے جاننے ہیں جدوں حضرت صاحب دی وجہ تو عطا بھی فرق کر دے نے۔ میرا طریقہ ہے میں جتھے بھی جاواں درگاہاں تے جانا، میں اپنے پیر دا واسطہ پا کے پھر دعا منگنا، تو کدی میں خالی نہیں مڑیا، ٹھیک ہے نا، کدی میں خالی نہیں مڑیا۔ تے گل یہ وے کہ ہن جڑا نا بس جماعت بن جاؤ، ایک میں نہ صحیح یہو جے 1000 بھی قربان ہو جان تو ساری جماعت قائم رہنی چاہیے۔ اور میں نے امید ہے کہ انشاءاللہ ذکرما اور شریف تو کوئی نہ کوئی دیوا بلدا رہے گا، جہی روشنی کچھ نہ کچھ ہوندا رہے گا۔ میں بہت کچھ نہیں کر سکیا، میں بہت سارے کام شروع کیتے میں کر نہیں سکیا۔ اور یاد رکھو 5 نکات جڑے میں دیتے سن تانوں، تسی اس تے نہ عمل کیتا، نہ اس تے اچھی تحریر لکھی ضرور، لیکن تحریر انتہائی تشنا سی۔ اور ایک دیوبندی مدرسے دے وچ انہاں نے 4 اسلوب اپنا لیا، انہوں نے کہا ساڑھے 4 اسلوب نے۔ عقیدہ اور نسبت نو چھڑ دیتا اور آکھیا عمل و کردار پہلا، دوسرا آکھیا تبلیغ دین، تیسرا آکھیا تدریس، چوتھا آکھیا خدمت خلق، اور الحمدللہ اے تو سارا لایا عمل بنے ہی اتھے سی، اتھو چوری کر کے اپنے مدارس سے نافذ کر دینے۔ عقیدہ نسبت انہوں نے نہیں کیا اس واسطے کہ انہوں نے تعلق کی ہے، اور عقیدہ نسبت تو کہنے تو چمارے جاندے نے۔ جیڑا بھی بندہ اپنے آپ نو سنی کو آندا ہے اور اے آندا ہے، کیونکہ میں گلاں سنیاں نے تے تاں پہ آنا، شاید تسی بھی ٹی وی تے ویکھیا ہوئے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور یزید پلیت دی جنگ جیڑی سی وہ سیاسی جنگ سی۔ میں حضرت صاحب پاک دے اس ممبر تے بیٹھ کے اس شخص تے لعنت پانا، اور اس شخص تے ساڈے نال کوئی تعلق نہیں،
اور اگر وہ ساڈے سلسلے وچ آندا ہے کہ کوئی رکھدا سلسلہ چک کے باہر چکاں گے. اور دوسری گل یاد رکھو جدوں صلاۃ و سلام اتنے انہیں آنا جنہیں کھلو کے صلاۃ و سلام پڑھنی. بس ایو میں کہنا سی تو مینوں معاف کرا جے میں ملدا نہیں. لنگر شریف سارے بیلی کھا کے جایا